ماضی فنا تیرے عشق میں قسط نمبر 15۔ 3 دن ہو گئے تھے، سب اب بھی تھے، پر جب سے منگنی کی بات سنی تھی وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی زین سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ رات دیر سے آنے لگا تھا، شاید جانتا تھا کہ وہ اس سے ضرور بات کرے گی۔ آج اتوار تھا، وہ گھر پر ہی تھا، پر اوپر اپنے کمرے میں، اور وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے صبا کی طرف چلی گئی، اس کا گھر پاس میں ہی تھا۔ السلام علیکم آنٹی، صبا کہاں ہے؟ وہ اندر آئی تو صبا کی امی نظر آئیں۔ ہاں وعلیکم، وہ اندر ہے۔ حیات اندر چلی گئی۔ صبا کیا ہوا، کسی نے مارا ہے تمہیں؟ وہ اندر آئی تو صبا کے منہ پر تھپڑ کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ حیات کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی۔ آنٹی نے مارا ہے؟ ہاں، میں ابھی آئی۔ وہ جانے لگی۔ وہ دوست تھی، اور وہ بھی اچھی دوست۔ نہیں حیات، پلیز مت جاؤ۔ اچھا نہیں جاتی، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ صبا پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے فیروز کو بتا دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ کیا؟ پھر اس نے کیا کہا؟ صبا نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ ثبوت مانگ رہا تھا۔ کیسا ثبوت؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ بولو، کچھ پوچھ رہی ہوں میں۔ اس نے کہا اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو رات کو چھت پر آ جانا۔ اور تم گئی تھی؟ کیا؟ ہاں، پاگل ہو کیا؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ اس کمینے سے ملنے چلی گئی، وہ بھی رات کو؟ اس نے صبا کے جھکے سر کو دیکھ کر غصہ ضبط کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب کہ اس کی ہچکی برآمد ہوئی۔ رو مت اور بتاؤ پھر کیا ہوا؟ میں گئی تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تو اسے دوبارہ پکڑا تو اسی وقت امی چھت پر آ گئی۔ پھر؟ اور سنجیدہ ہوئی۔ اس نے سارا الزام مجھ پہ لگا دیا کہ میں اسے روز بلاتی ہوں، اور امی نے اس کی بات پر یقین بھی کر لیا، اور امی نے مجھے بہت مارا۔ کھڑی ہو، میرے گھر چلو۔ حیات کھڑی ہوئی۔ وہ اور کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ امی نہیں جانے دیں گی۔ میں بات کرتی ہوں، حاکم بھائی کی شادی کا بولوں گی تو وہ نہیں رکیں گی۔ حیات باہر گئی، پھر 5 منٹ بعد آئی۔ چلو، امی نے اجازت دے دی؟ ہاں چلو۔ وہ دونوں حیات کے گھر آ گئی تھی اور حیات کے کمرے کا رخ کیا تو سیڑھیوں سے زین اتر رہا تھا۔ حیات کا کمرہ سیڑھیوں کے پاس تھا۔ زین اسے دیکھ کر رک گیا۔ تم اندر جاؤ، میں آئی۔ صبا کے جاتے وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کر رک گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اب بس انتظار میں تھا کہ وہ کچھ کہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے؟ ہاں کر دوں گا، وہ مسکرائی۔ وہ ہمیشہ سے اس کے کام کیا کرتا تھا تو آج کیسے منع کر سکتا تھا؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آئی۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ حیات کمرے میں آئی، شال اتار کر پھینکی اور صبا کے پاس آئی۔ بتاؤ، اس کمینے نے کون سا ہاتھ سے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ صبا نے خاموشی سے بائیں ہاتھ آگے کیا۔ میں بس ابھی آئی، تم تب تک لیٹ جاؤ۔ حیات کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گئی اور باہر اور اوپر گئی۔ پہلا کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گئی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر آئی تو زین بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ فیروز کو جانتے ہیں؟ صبا کا کزن۔ ہاں جانتا ہوں۔ تو اس کمینے کا منہ توڑ دیں جا کر۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے تنگ کیا ہے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ اس کمینے کی اتنی اوقات کہ مجھے تنگ کرے؟ بس آپ اسے کے منہ پر کم سے کم 10-12 تھپڑ ماریے گا اور اس کے بائیں ہاتھ کو توڑیے گا مت۔ بس ایسا کریے گا کہ 4-5 دن تک اس ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکے، اور آخر میں اس سے کہیے گا۔ حیات کہہ رہی تھی کہ آئندہ اگر صبا کی آنکھ میں اس کی وجہ سے آنسو آیا تو اس بار ہاتھ نہیں، دونوں آنکھیں نکال لوں گی۔ اوکے، میں کر دوں گا۔ اور کوئی حکم؟ وہ اٹھی۔ نہیں، بس اتنا کافی ہے، اور یہ آج ہی کریے گا۔ اوکے، پر تم میرے لیے کیا کرو گی؟ وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا۔ ہائے اللہ، آپ بڑے ہی لالچی انسان ہیں۔ آپ ویسے پر چلیں، آپ، میں، ہانو اور انایا آج رات کو ایک ساتھ ہارر فلم دیکھیں گے، پر لائٹس آن رہیں گی۔ نہیں، لائٹس آف ٹھیک ہے۔ دوستوں کی خاطر کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ حیات نے دکھ سے آہ بھری۔
ٹھیک ہے، میں بھی حیات رحمان خان ہوں، آج تو لائٹس آف میں ہی دیکھوں گی۔ اب میں چلی، اور ہاں اسے کہیے گا پھٹے منہ تمہارا۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی اور زین کے دل نے شکر کیا کہ اس نے منگنی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ بھی باہر کی طرف چل دیا۔ اس کا کام تھا، وہ تو ہر حال میں سب سے پہلے کرنا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ اس نے صبا کے ساتھ ہی کچھ کیا ہے۔ وہ چلتا چلتا ایک گراؤنڈ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت سارے آوارہ لڑکے یہاں کرکٹ کھیلنے آتے ہیں۔ وہ اندر آیا تو فیروز ہی بیٹنگ کر رہا تھا۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان سے پکڑ کر منہ پر تھپڑ مارنا شروع کیا۔ وہ اچانک حملے پر ہڑبڑا گیا۔ زین مسلسل اسے تھپڑ مار رہا تھا۔ تبھی فیروز کے دوست نے بیٹ سے زین کے منہ پر مارا تو زین نے اسے چھوڑ دیا۔ زین کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ پاگل ہے تو، بے وجہ کیوں مار رہا ہے؟ فیروز بھی منہ سے خون صاف کرتے ہوئے دوڑا۔ چونکہ میرا دماغ خراب ہے، ابھی پاگل خانے سے ہی تو یہاں آ رہا ہوں۔ زین نے جھک کر اس کا چھوڑا ہوا بیٹ اٹھایا اور فیروز کے بائیں ہاتھ پر کھینچ کر مارا جو سیدھا اس کی کہانی پر لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ وہ دوبارہ اسی ہاتھ پر مارنے لگا، اس بار کلائی پر جا کر لگا تو وہ مسلسل اس کے ہاتھ پہ مار رہا تھا۔ فیروز کے دوست سب دور ہو گئے۔ زین نے اسے دھکا دیا جو زمین بوس ہو گیا تھا۔ پھر وہ فیروز کے قریب گیا جو زمین پر ہاتھ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ وہ ضروری بات کہنی تھی۔ فیروز غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا، اس لیے کچھ کہنا بیسود ثابت ہوتا۔ یہ پیغام میری کزن حیات رحمان خان کی طرف سے ہے کہ اگر آج کے بعد صبا جو تمہاری کزن ہے اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا نا تو یہ تمہاری بٹیر جیسی آنکھیں نکال لوں گا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ فیروز بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں پٹا۔ اور ہاں، منہ پھٹے تمہارا، نہیں پھٹے منہ تمہارا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا مگر پھر دوبارہ اس کے پاس آیا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ سوری، مجھے 12 تھپڑ مارنے کو بولا تھا، آخری رہ گیا تھا۔ اب میں چلا، تم بھی ہسپتال جاؤ اور بے فکر رہو، ہاتھ نہیں ٹوٹا ہوگا تمہارا۔ زین کے جانے کے بعد اس کے دوست پاس آئے۔ فیروز کیا کیا ہے تو نے ان کے ساتھ؟ فیروز غصے سے کھڑا ہوا۔ اس حیات کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس کی وجہ سے اب صبا بے چاری کی زندگی جہنم بناؤں گا۔ حیات کمرے میں آئی تو صبا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں اب بہتر ہوں۔ چلو اچھی بات ہے، ویسے اب تو اتر گیا ہوگا تمہارے محبت کا بھوت۔ حیات نے طنز کیا۔ نہیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولی۔ حیات، محبت اسیر کی طرح ہوتی ہے جو آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ آپ کو قبر تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ ہاں مانتی ہوں، پر محبت میں احترام ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت پاک ہوتی ہے۔ اور وہ تم سے محبت میں ثبوت مانگ رہا تھا اور تم ثبوت دینے چلی گئی۔ ارے دماغ تو لگایا ہوتا کہ محبت میں ثبوت وہ لوگ مانگتے ہیں جسے نہ تو آپ سے محبت ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ پر میں کیا کرتی، میں نے سوچا۔ وہ خاموش ہوئی۔ تم نے یہ سوچا کہ تم جاؤ گی وہ تم سے محبت کا اظہار کرے گا؟ ارے میں تو شکر کرتی ہوں کہ آنٹی آ گئی، نہ جانے وہ کیا کرتا۔ حیات، اب وہ اتنا بھی نیچ انسان نہیں ہے۔ میں اس سے عشق کرنے لگی ہوں۔ حیات ہنسی۔ عشق کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ اگر تمہیں اس سے عشق ہوتا تو اب تک میرا منہ ہی توڑ دیا ہوتا۔ میں اسے کتنی بار کمینہ کہا، اور تم نے سن لیا۔ تم نے شاید اس لیے نہیں توڑا کہ میں دوست ہوں تمہاری، پر اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو زندگی میں شکل نہیں دیکھتی تمہاری۔ میں یہ نہیں دیکھتی کہ دوست ہو، تم فعل ہو میری نظر میں۔ تمہیں تو عشق کے مقام کا بھی نہیں پتہ۔ تم کیا کرو گی عشق؟ وہ بے چین ہوئی۔ اس کا دل کیا وہ لگا ہی دے حیات کو ایک تھپڑ، پر اگر وہ اب لگاتی تب بھی یہی ہوتا کہ حیات کے کہنے پر اسے لگایا۔ حیات ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اسے تو عشق کے عین کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ وہ عشق کرے گی۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔
حیات نے اسے خاموش دیکھا تو دوبارہ کہنا شروع کیا، پر اب لہجہ مدھم تھا۔ صبا، محبت میں حیا لازم ہوتی ہے۔ ملاقات کرنا گناہ نہیں ہے، پر حد میں رہ کر ہم اپنی حدوں کو بھول جاتے ہیں، محبت کو بدنام کر دیتے ہیں۔ تم مت کرو محبت کو بدنام، تم کرو محبت، قیامت تک کرو، بھلے اس کمینے سے کرو۔ اس سے عشق کا مقام مت دو، وہ مستحق ہی نہیں کرتا۔ اور جب وہ تم سے محبت میں ثبوت مانگ رہا تھا، تمہیں رات کو اکیلے ملنے بلا رہا تھا، تو تمہیں ایک تھپڑ رسید کر دینا چاہیے تھا اور بولتی، یہ ہے ثبوت میری حیا کا، جو مجھے تمہاری محبت سے زیادہ پیاری ہے۔ تم ٹھیک ہو حیات، صبا نے ہار مانی۔ میں تمہیں غلط ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، بس تم انتظار کرو، جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ ضرور ملے گا۔ ہانی کہاں ہے؟ صبا نے بات بدلی، اب بس تھی اس کی، یہیں کہیں ہوگی۔ اور تم نے زین بھائی سے بات کی؟ کہاں کی یار، تو کب کرو گی؟ جب منگنی کا دن آ جائے گا تب۔ یار میری ان سے اکیلے میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، ویسے کیا لگتا ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ میری بات سے اتفاق کریں گے، دیکھ لینا۔ اگلا پورا دن بھی ایسے ہی گزر گیا تھا۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ چھت پر چلی گئی، آج ہر حال میں بات کرنی تھی۔ وہ آ کر جھولے میں بیٹھ گئی۔ آج آسمان صاف تھا، نہ چاند تھا اور نہ ہی کوئی ستارہ۔ وہ پھر بھی آسمان کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی رہتا ہو۔ آج پھر اسے کسی کی چھاپ سنائی دی، وہ آج بھی نہیں مڑی۔ زین پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اتنے دن کیوں لگا دیے؟ اس نے شکوہ کیا۔ بس مصروف تھا۔ مصروفیت زیادہ ضروری تھی مجھ سے؟ تم سے ضروری تو میرے لیے میرا وجود بھی نہیں۔ حیات نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، پہلے تو نہیں لگتا تھا۔ زین نے بھی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ پہلے منگنی سے منع کر دیں، میں قسم کھاتی ہوں پھر نہیں لگے گا۔ میں منع نہیں کر سکتا، وہ تحمل سے بولا۔ وجہ؟ وہ ڈر گئی۔ محبت، زین نے ایک لفظی جواب دیا۔ کس سے؟ حیات کے دل نے دعا کی کہ جواب وہ نہ ہو جو وہ سوچ رہی تھی۔ تم سے، وہ اطمینان سے بولا۔ حیات کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میں آپ کی بہن ہوں، کزن ہوں۔ اس کے جملے کو درست کیا۔ کب ہوئی محبت؟ سوال بدلا۔ جب تم چھوٹی تھی۔ کتنی چھوٹی تھی؟ 13 سال کی۔ آپ نے ایک بچی سے محبت کی؟ حیات غصے سے چیخی۔ اب تو نہیں ہو بچی۔ وہ پرسکون تھا جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پلیز زین بھائی، ایسا نہیں کریں۔ اب لہجہ ٹوٹ گیا تھا، وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہ تو دور دور تک اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ زین اٹھا اور نیچے جانے کے لیے مڑ گیا۔ حیات اسے جاتا دیکھ کر جلدی سے اس کا راستہ روکا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ منع کریں گے۔ بس میں نے بول دیا نا۔ وہ اب ضدی بنی۔ حیات ہٹو میرے سامنے سے، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پلیز۔ اب کے بہانہ بنایا۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی صرف منگنی کریں گے، شادی جب تم بولو، وہ بھی بلا کا ڈھیٹ۔ قیامت کے دن کریں گے شادی۔ وہ ایسی صورتحال میں بھی ہنس دیا۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ تو یعنی دنیائی محبت سے غرض ہے آپ کو؟ ایسی محبت اپنے پاس ہی رکھیں، صرف دنیا میں نہیں، دونوں جہانوں میں صرف تم سے ہی تو غرض ہے۔ وہ جلدی میں بولا۔ پر مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ آپ نے آج میری آخری امید توڑ دی، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ زین بھائی، آخری 2 لفظوں کو زور دیا اور اس کے راستے سے ہٹ کر نیچے جانے لگی، مڑی پھر رکی۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، اس شادی کے چکروں میں 3 رشتے گنوا دیں گے آپ، بھائی کا، دوست کا اور کزن کا۔ ان کو گنوانے کے بعد 4تھا رشتہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ بنا پلٹے بولی۔ بددعا دے رہی ہو؟ وہ بھی کمزور پڑ گیا۔ نہیں، اطلاع دے رہی ہوں۔ وہ جلدی سے جلدی سیڑھیاں اتر کے نیچے چلی گئی۔ آج وہ وہیں رہ گیا تھا۔ حال آج ہفتہ تو ہو گیا تھا اینزو کو اس کے دن کے بعد یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ وہ روز آتی تھی، کلاس کو باہر سے دیکھ کر چلی جاتی تھی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی
کہ اب وہ نہیں آئے گا۔ آج بھی وہ کلاس میں نہیں گئی، آج لائبریری میں بیٹھ گئی۔ اسپینزر میں بہت سی لائبریریاں تھیں، پر زیادہ وہ یہاں آتی تھی۔ شیلف سے ایک بک نکالی اور کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ گم سم سی بیٹھی تھی، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے کون سی کتاب ہے۔ وقت کو گزرنا تھا اور وہ گزر گیا۔ وہ اٹھی اور باہر نکلی۔ اب یونیورسٹی سے باہر نکلنے میں بھی ٹائم لگتا تھا، یونیورسٹی کافی بڑی جو تھی۔ وہ رات کو ہاسٹل سے باہر آ گئی تھی، دل بہت گھبرا رہا تھا اور بیلا بھی سو رہی تھی۔ وہ باہر آئی اور ایسے ہی چلتے چلتے ایک جگہ رکی۔ وہ اکثر رات میں یہاں آیا کرتی تھی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کوئی پاس آیا اور بیٹھ گیا، پر فاصلے پر۔ حیات نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ بھی اس وقت؟ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ یقین مشکل تھا۔ بس واک پر نکلا تھا، تمہیں دیکھا تو رک گیا۔ حیات نے بیگ میں سے موبائل نکالا اور اینزو کی طرف کیا۔ یہ دیکھیں، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس وقت واک کون کرتا ہے؟ لورینزو کاسانو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے نارمل لوگ سن گلاسز دن میں لگاتے ہیں شاید۔ اس کی بات پر اس کا چھت پھاڑ قہقہہ گونجا۔ ہاں نا، نارمل لوگ، میں تو نارمل ہوں ہی نہیں۔ آپ ہر وقت یہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی ہنسی کو نظر انداز کیا اور سوال کیا۔ کیونکہ یہ اینزو کا سٹائل ہے۔ اس نے اب گلاسز ہٹائے۔ ویسے تم اس وقت کیوں آئی ہو باہر؟ اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ میں اس وقت اکثر آ جاتی ہوں جب دل عجیب ہوتا ہے۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ ڈر؟ نہیں، پہلے لگتا تھا، اب نہیں لگتا۔ مگر لگتا بھی ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الجھا۔ یہ ایک آیت ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ اب آپ کو قرآن مجید کا بھی نہیں پتہ ہوگا؟ اب اتنا تو پتہ ہے مجھے، قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، جیسے ہماری بائبل۔ جی ٹھیک کہا۔ یہ تھوڑا سناؤ گی مجھے؟ حیات چونکی۔ یہ عربی میں ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں اس کی میننگ بتاؤں؟ بڑی ہے یہ؟ نہیں تو پہلے عربی میں پڑھو اور پھر میننگ بتا دو۔ حیات نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور بس اسے دیکھتا گیا۔ وہ بہت پیارا پڑھتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے پڑھ رہی تھی اور اب وہ بھی آنکھیں بند کیے سن رہا تھا، جیسے دل میں سکون اتار رہا ہو۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا تو ہے۔ وہ رکی اور اینزو کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے اسے سن رہا تھا۔ وہ دوبارہ بولنے لگی۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں پر حاوی ہے اور اسے ان کی عبادت کچھ دشوار نہیں۔ وہ بڑا بلند ہے، عظمت والا ہے۔ سورت پڑھتے ہی وہ اینزو کو دیکھنے لگی۔ وہ خاموش ہوئی تو اینزو آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو حیات نے اینزو کے چہرے پر پھونک ماری اور وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ ارے یہ کیا تھا؟ اسے ہنستا دیکھ کر استفسار کیا۔ جب ہم یہ پڑھ کر جس پر پھونک مارتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تمہارا اللہ میری حفاظت کرے گا؟ نہیں، ہمارا اللہ وہ سب کا ہے، صرف میرا نہیں۔ وہ سب کی حفاظت کرتا ہے، وہ سب سے ایک برابر پیار کرتا ہے۔ وہ دھیما سا بولی۔ پر میں تو مسلم نہیں ہوں، انسان تو ہے نا، بس اتنا کافی ہے۔ تم روز پڑھ کر پھونکا کرو خود پر۔ وہ چونکی۔ کیوں؟ چونکہ تمہارا محفوظ رہنا میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچانک کہنے پر اس کے رخسار سرخ ہوئے۔
آپ یہ بتائیں صورت کیسی لگی؟ اس نے بات بدلی۔ تمہاری آواز میں سننا اچھا لگا، پر یہ عربی میں ہے، تمہیں یاد کیسے ہوئی؟ کیونکہ ہمارا پورا قرآن عربی میں ہے اور ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ آپ کی بائبل کون سی زبان میں ہے؟ ہر زبان میں ہے۔ آپ نے کون سی زبان میں پڑھا ہے؟ اس کے سوال پر وہ رکا، پھر بولا، میں نے کبھی پوری بائبل نہیں پڑھی۔ وجہ؟ پھر سے سوال کیا۔ مجھے کبھی سکون ملا ہی نہیں، بس اس لیے نہیں پڑھی اور نہ ہی یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ تمہیں سکون ملتا ہے کیا قرآن مجید پڑھ کر؟ ہاں ملتا ہے، بہت ملتا ہے۔ میں تو روز صبح پڑھتی ہوں تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، اگر سکون ملتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت عجیب کیوں ہوئی تھی؟ اور تھی بھی تو قرآن پڑھ کر ٹھیک کر لیتی۔ رات کی تنہائی کا سہارا کیوں لیا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ گھبرائی نہیں اس کے سوال پر۔ مسٹر، یہ رات کس نے بنائی ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور جب تنہائی میں بیٹھ کر اداس ہوتے ہیں یا روتے ہیں تو وہ ہی تو سنتا ہے ہمیں۔ وہ کبھی نہیں تھکتا اور نہ ہی ہمیں جج کرتا ہے۔ یہ تنہائی بہت قیمتی تحفہ ہے، پر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ تو کلبوں میں شراب پیتے ہیں، پارٹیوں کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ کو کہاں علم ہے کہ تنہائی کیا ہوتی ہے؟ آپ قرآن پڑھیں یا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سکون تو دونوں میں ہے۔ اینزو لاجواب ہو چکا تھا، پر حیات کی آنکھوں میں چمک برقرار تھی، ایک ایسی چمک جو دیکھنے والوں کو فنا کرتی ہو۔ رات ہو گئی ہے، اب آپ اپنی واک جاری رکھیں، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ اٹھی اور قدم بڑھائے جانے کو، اور وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر کرتی تو اسے برا لگتا، اور وہ اتنے دنوں بعد آیا تھا۔ اس سے نہیں لڑنا چاہتی تھی۔ آج رات وہ بھی تمہارے ساتھ بہت اچھی تھی۔ میں روز تم سے دیر تک باتیں کر سکتا ہوں، تمہیں سن سکتا ہوں، وعدہ ہے کبھی نہیں تھکوں گا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم چل رہی تھی۔ اس کی بات سن لی، پر پھر بھی نہیں رکی اور نہ ہی جواب دیا۔ وہ اپنی کار کی طرف آیا جو دور ہی پارک تھی، دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا اور سر کو پیچھے سیٹ پر گرایا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا تھا، نہ جانے کب وہ محبت کے بلند ترین مقام پر پہنچ گیا تھا۔ وہ یہاں اسی سے تو ملنے آیا تھا۔ اور قسمت اچھی تھی یا محبت میں طاقت تھی، تبھی تو وہ باہر آئی ہوئی تھی، ورنہ کہاں پوری ہوتی ہیں دل کی سبھی مرادیں۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرا، اس نے ٹائم دیکھا جو 3:30 بج رہے تھے۔ وہ جب بھی اس سے ملتا تھا ایک نئی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کار سٹارٹ کی اور چلا گیا۔